آج کا سبق سورہ بقرہ سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں، اور اس کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے احکام بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت اور افسوس ہے۔ اور جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو باطل پرست لوگ اس سے قریب نہیں آ سکتے۔ محدثین نے فرمایا باطل پرستوں سے مراد یہ ہے کہ جادوگر اس سے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس گھر میں، جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہوتے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ تفسیر اور عمل کے ساتھ 12 سال میں پڑھی تھی، 12 سال مکمل کی، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے تو سمجھ کے پڑھتے تھے اور ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ صورت 8 سال میں مکمل کی۔ جو چیز پڑھتے تھے سمجھتے بھی تھے اور ساتھ عمل بھی کرتے تھے، اس لیے بڑی عظیم صورت ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو جب یہ الفاظ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ہے، حامیم ہے، یاسین ہے، صاد ہے، الف لام میم، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ عالم بمرادی، اس کا معنی اور مراد اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی اور مراد واضح نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا معنی بتا دیا تھا، لیکن اللہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو بتانا نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اس کا معنی راز ہے۔ کچھ مفسرین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ ایک اندازے سے بیان فرمائے ہیں اور غالب گمان کی بنیاد پہ، کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ شاید اس کا معنی یہ ہو، حتمی یقینی معنی ان کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم ایک لفظ ہے، اس میں 3 حروف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا تو اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقی لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یہ سچا جانتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں، تینوں معنی ہیں اس کے، بالغیب بغیر دیکھی چیزوں پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور ان چیزوں میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے ان کو دی ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، والذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور متقی لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک یہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ھم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان کی تفسیر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین تو شک کرتے رہے اس میں، بار بار کہتے تھے کہ بل افتراہ، قرآن کریم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، یا وہ کہتے تھے کہ کوئی اجمی آدمی ہے، وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص نبی پاک کو تورات انجیل کے مضامین سناتا ہے، اور آپ ان مضامین کا جو پہلی قوموں سے متعلق ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، آپ ان کا عربی میں ترجمہ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو مشرکین اور لوگوں نے اعتراض تو کیا تھا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن کریم اور شک کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز میں شک پیدا ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیز خود مشکوک ہو، نمبر دو، جو شک کر رہا ہے خود اس کے ذہن میں شک ہو، چیز مشکوک نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں جو شک کیا گیا ہے نا، وہ اس معنی کے لحاظ سے کیا گیا کہ جو شک کرنے والے تھے خود وہ ان کی عقل درست نہیں تھی، ان کی عقل، اور وہ جو کہتے تھے کہ محمد نے قرآن خود بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرمایا جو بندے محمد نے قرآن نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو تم بھی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تم ایسی کتاب بنا کے لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ وہ عربی کے بڑے ماہر تھے اور فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، لیکن وہ ایک آیت بھی قرآن کی جیسی بنا کے نہیں لا سکے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے قرآن کریم کسی بندے کی بنائی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم بار بار اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور آیت فرمایا وانہ لتنزیل رب العالمین، وہ رب العالمین کو اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اس سے روح الامین لے کر آئے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کوئی کتاب ایسی نہیں اس کے بارے میں انسان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، اس میں کسی لحاظ سے شک نہیں ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں شک نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے لانے میں شک نہیں ہے، اور آج تک اس کے محفوظ ہونے میں شک نہیں ہے۔ اس کے الفاظ بھی درست ہیں، اس کے معنی اور مطالب بھی درست ہیں، قرآن کریم جو پیشین گوئیاں فرمائی وہ ساری سچی ثابت ہوئی ہیں، جن کاموں کی خبریں دی ہیں، ماضی خبریں دی ہیں، وہ ساری خبریں درست ہیں۔ آپ کی زندگی مبارک میں مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ موجود تھے، کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں ان میں فلاں غلطی ہے، یہ فلاں بات درست نہیں ہے، بلکہ کسی نے نہیں کہا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم سچے واقعات بیان کرتا ہے، اور جو اصول و ہدایات دیتا ہے وہ سچے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن فطرت کی تعلیم دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ صرف میں ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت تو سب کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کی کتاب یہ رمضان میں نازل کی گئی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت ذریعہ کب بنتی ہے؟ جب کہ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جو متقی لوگ ہیں وہ عمل میں ترقی کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ فائدہ متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ متقی کا لفظی معنی ہے ڈرنے والا، بچنے والا، جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ ڈر خوف ہوگا، گناہوں سے بچے گا، وہ اتنا ہی قرآن کریم اس کو راستہ دکھائے گا، راستہ وہ دیکھے گا، قرآن راستہ دکھائے گا۔ تقویٰ کم ہوگا، کم راستہ دیکھے گا، کم راستہ دکھائے گا قرآن اس کو۔ آگے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، 3 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایک انسان اپنے حواس سے معلوم نہیں کر سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، اور اسی طرح ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، زبان چکھ نہیں سکتا، تو ان چیزوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو ان خبروں کو سچا جاننے کو اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان کیسے کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حواس خمسہ سے جو چیزیں، عقل سے جو چیزیں غائب ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے حالات ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، جو خبریں ان کے بارے میں دی ہیں، ان کو سچا جاننے کا نام ایمان ہے۔ اور پوری تعریف ایمان کی یہ ہے، اقرار باللسان
زبان سے اس چیزوں کا اقرار کرنا، تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا، عمل بالجوارح اور اپنے اعضاء سے ان پر عمل کرنا۔ جو آدمی سے زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں اس کی ایمان نہیں، منافق ہوتا ہے، اور جو شخص دل سے سچا سمجھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہوتا ہے، اور جو آدمی دل سے سچا جانتا ہے زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ کمزور مسلمان ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان کا معنی ہے، اور غیب سے مراد یہ ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی وہ یقین، اور اس میں تمام ایمانیات آ گئے کہ جتنے بھی ایمانیات ہیں نا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو فرائض، واجبات، شرائط، آداب، مستحبات، سنتوں کے ساتھ اچھی طرح نماز کو پابندی وقت سے ادا کرتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور اس سے مراد ہے کہ وہ بدنی عبادات انجام دیتے ہیں، جتنی بدنی عبادات ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ دیا، دولت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، قوت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، رزق دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں تمام مالی عبادات آ گئی ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے مال سے، اپنی جان سے وہ فائدہ پہنچانا چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرے، خدمت بھی کرے لوگوں کی، یہ متقی لوگوں کی خاص صفات میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ متقی لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان ویسے نہیں آتا کہ بندہ کے بعد مومن ہو، بچے کسی چیز کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، گہرائی سے دیکھتا ہے، پھر دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے چیز دیکھی نہیں، اس کو پہچانتے ہی نہیں، وہ دل میں یقین پیدا ہوگا، وہ زبان سے کہتا رہے گا کہ ہاں میں سچا جانتا ہوں اسے۔ جب تک بندہ گہرائی سے نہیں دیکھتا یقین پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ کہ دیکھیں ایک آدمی کے ساتھ 10 سال سے رہتا ہے، آپ نے اس کو صبح کے وقت دیکھا ہے، شام کے وقت دیکھا ہے، رات کو دیکھا ہے، غصے میں دیکھا ہے، ہر حالت میں اسے آپ نے اچھے اخلاق والا پایا ہے، سچا پایا، دیانتدار پایا ہے اسے۔ اب آپ کہتے ہیں میرا یقین ہے کہ آدمی سچا ہے یہ۔ اب ایک آدمی ایسا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سچا اور اچھا آدمی ہے یہ، دوسرا آدمی اس نے آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اب بتاؤ دونوں پر آپ کا یقین برابر ہے؟ ہاں، جس کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں تو اس کے بارے میں یقین زیادہ ہے آپ کا۔ تو یہی مثال دینی تعلیمات کی ہے، جتنا آپ گہرائی سے اور غور سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے یقین پر اضافہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو متقی لوگ اور مسلمان قرآن کریم پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ کئی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان عقیدہ رکھے وہ کتابیں سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، انبیاء پہ نازل ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ قابل عمل تھیں، اب وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اسی طرح متقی لوگوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ ایمان اور یقین ہوتا ہے اس دنیا کے آخر میں ایک دن آئے گا، اس دن میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے سارے نظام درہم برہم کر دیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور عمارتیں گر جائیں گی، زمین صاف ہو جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، پہاڑ روئی گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس دن حساب لیں گے سب لوگوں سے، بتاؤ تو نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ آخرت میں ایمان کا مطلب یہ ہے، تو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ، اس کا بھی یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان کا آخرت میں یقین پیدا ہو جائے نا کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کے بارے میں حساب اور جواب دینا ہے تو محتاط ہو جاتا ہے، وہ تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتا۔ جس دل میں آخرت کا یقین پیدا نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں، فکر آخرت نہیں ہے، وہ جرائم کرتا ہے، لوگوں سامنے جرم کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ عقل مند ہے تو وہ چھپ کے جرم کرتا ہے، میں جرم اس طریقے سے کروں لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں میں یہ اچھی صفات ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ان کے نظریات بھی ٹھیک ہیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، واولئک المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کے لیے یہ صفات پیدا کرنا ضروری ہیں۔ کامیابی کے لیے زیادہ دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے تو کامیاب ہوں گے، بہت بڑا مکان ہے تو کامیاب ہوں گے، بڑی گاڑی ہے تو کامیاب ہوں گے، دنیا کا سامان زیادہ ہے تو کامیاب ہوں گے، نہیں۔ یہ اچھی صفات جس کے اندر پیدا ہوں گی وہ مومن ہوگا، متقی ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.